الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان کی ان مقدس ساعتوں کو دیکھنا نصیب فرمایا، اور ان ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے قیام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جس میں قرآن کریم کی بالترتیب تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ اسی مناسبت سے الفرقان نیٹ ورک نے اس بات کا اہتمام کیا کہ لوگ تراویح میں قرآن کی جو سماعت کرتے ہیں تو کم از کم اس کے مفاہیم کو بھی سمجھنے والے بن جائیں۔ تو لہٰذا آج تراویح میں 11ویں پارے کی ابتدا سے 12ویں پارے کے ربوع تک تلاوت کی جائے گی، جن میں چند مسائل کو، چند آیتوں کو لے کر اس کی تفسیر کی جائے گی، کیونکہ اتنے کم وقت میں پورے پارے کی تفسیر بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جو ضروری آیتیں ہیں کہ جن کے مفاہیم بتانا عوام کو معلوم ہونا ضروری ہے، اور جو آج ہمارے دور حاضر میں جن چیز کی ضرورت ہے، جن مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ان آیتوں کا انتخاب کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور ان کی ضرورتوں کو محسوس کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں پارے کی ابتدا میں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 ہے، یہ سورہ توبہ کی 129 آیت ہے، جس میں 93 کا بیان 10ویں پارے میں گزر چکا، اور 11ویں پارے کی ابتدا سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا تذیروا الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ وہ بہانے بنائیں گے تم سے اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ قل لا تعتذروا، آپ فرما دیجئے کہ تم بہانے نہ بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری باتوں کا یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خبریں پہلے ہی ہمیں دے دی ہیں، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، چھپے ہوئے اور ظاہر چیزوں کے جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ خبر دے گا تمہیں اس چیز کی جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منافقین کی خبر دی کہ جو غزوہ تبوک سے واپس لوٹنے کے بعد اپنے جھوٹے آزار پیش کریں گے، کیونکہ غزوہ تبوک میں جانے سے چند لوگ رہ گئے تھے، جو 3 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں، کہ جن میں پہلے وہ لوگ تھے کہ جن کے آزار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور جس کا بیان ما قبل گزر چکا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری، ان کی کمزوری اور ان کی مال پر خرچ کرنے کی قدرت نہ ہونے کی بنا پر ان کو اس جہاد سے رخصت دی اور ان پر جہاد کو فرض نہیں فرمایا۔ اور پھر یہ دوسرا گروہ کہ جن کے پاس طاقت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمت عطا فرمائی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو چھوڑ کے بہانے بنا کر جہاد سے یہ بھاگے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو غزوہ تبوک سے پہلے بھی جھوٹے آزار پیش کرتے رہے، عذر پیش کرتے رہے، اور غزوہ تبوک کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لوٹنے کے بعد بھی ان کا ارادہ یہی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے عذر پیش کر کے اپنے آپ کو غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے کی بنا پر مسلمانوں کی ملامت اور لعن طعن سے بچا لیں گے، کیونکہ یہ ان کی یہ سازش کا حصہ تھا کہ وہ مسلمانوں میں شامل رہیں اور آئندہ بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے مسلمانوں کو کمزور اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑتے رہے۔ اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور سے لے کر آج تک جاری ہے کہ یہ منافقین ہر طریقے سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ پہلے ان کا مقابلہ کامل ایمان والوں کے ساتھ تھا،
لیکن فی زمانہ جب مسلمان عملی طور پر کمزور ہو گئے تو اب ان کا مقابلہ کمزور مسلمانوں کے خلاف ہے جو ان کا انتہائی آسان ہدف ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک پاکستان میں اسلام کے خلاف کتنی سازشیں منافقین کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی جو ان کی سازش ہے وہ ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کرنا ہے، جس کے لیے انہوں نے ہر طریقے سے کوششیں کی، لیکن بحمد اللہ تعالی یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو پھر انہوں نے اس ملک میں ہم جنس پرستی اور اس طرح کی دیگر برائیوں کو عام کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم جنس پرستی میں ہماری نوجوان نسل میں سے اکثر لڑکے اس کا شکار ہوئے اور بد عملی، بد فعلی اور بد کرداری میں مبتلا ہو گئے۔ اور جب یہ ان کی سازش بڑے پیمانے پر کامیاب نہ ہو سکی تو پھر انہوں نے مسلمان کی نوجوان نسل کو، ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے عورتوں کو بھی اس کا حصہ بنایا، اور عورتوں کے حقوق کے نام پر انہیں روڈوں پر لا کھڑا کیا۔ یہ وہ عورتیں کہ جنہیں اسلام نے وہ درجہ دیا، وہ عزت دی کہ کعبے کے سامنے جنہیں اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا، جنہیں صفا و مروہ پر سعی کرتے ہوئے دوڑنے سے منع کیا گیا، آج وہ عورتیں ہمارے معاشرے میں روڈوں پر اکڑ کر چلتے ہوئے، مارچ کرتے ہوئے عریانیت اور فحاشی کو عام کر رہی ہیں۔ عورتوں کے حقوق کے نام پر جو یہ مارچ نکالا گیا، ان کے منشور میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کی جائے، لیکن یہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو بھول گئیں کہ جب اس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، جب انہیں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات تھی کہ جنہوں نے ان تمام چیزوں کا سد باب فرمایا اور عورتوں کو ایک مقام اور عزت دی۔ اگر عورتوں کے ان حقوق سے متعلق کوئی مسائل بھی ہیں تو اسلام اس بات سے نہیں روکتا کہ ان کے مسائل حل نہ کیے جائیں۔ اگر کوئی جائز مطالبات ہیں تو ان کو کدھر جانے کی ضرورت نہیں، اسلام ہی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسلام کے اندر وہ قوانین اور وہ ضابطے بیان کر دیے گئے ہیں کہ کس طرح عورت کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نام پر تم پر حلال کی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں عزتیں دی ہیں، لیکن آج یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے قانون میں ترمیم چاہتی ہیں۔ تو یہ عورت کے حقوق کے نام پر یہ کون لوگ ہیں جو ملک کے پاکستان میں آ کے فسادات اور فتنہ چاہتے ہیں؟ تو یقیناً یہ ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا سد باب کریں، اور اگر کہیں عورتوں پر مظالم ہو رہے ہیں تو اس کا بھی سد باب کیا جائے اور عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اور سب سے زیادہ جو عورتوں نے اپنے مارچ میں دعویٰ کیا کہ انہیں ہریسمنٹ کا سامنا ہے، تو آج معاشرہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ عورتیں کیا، آج مردوں کو بھی ہریسمنٹ کا سامنا ہے، مرد بھی آج ہریسمنٹ برداشت کر رہے ہیں۔ اور تو اس کا حل یہ ہے کہ فکری طور پر کونسلنگ کی جائے، اور یہ ارباب اختیار کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس طرح کے انتظامات کریں۔ اور سب سے پہلے سوشل میڈیا، کہ جس کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کی فکروں میں گندگی ڈال دی گئی، ان کی فکریں تباہ و برباد کر دی گئی، اس پر پابندی لگایا جائے، ان مواد کو کہ جن سے ان کے اذہان میں خرابی پیدا ہو رہی ہے اس سے روکا جائے، تب جا کر اس طرح کے معاملات رک سکتے ہیں۔ لیکن اسلام پر انگلی اٹھا کر کس طرح ان تمام چیزوں سے بچا جا سکتا ہے؟ اسلام تو ایک ضابطۂ حیات ہے کہ جو ان طرح کی برائیوں کو ختم کرنے والا ہے، ان طرح کی برائیوں سے دور کرنے والا ہے۔ تو پھر وہ کیا چیز ہے کہ یہ عورتیں اسلام کے خلاف نعرے لگا کر اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں منافقین کی چال سے باخبر رہنا چاہیے، اور اس طرح کے جو ایونٹس ہیں کہ جس میں لوگ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے محافظ ہیں،
یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے ایونٹ کو وہ اپنے زور پر روکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت دی اور ریاست، اسلامی ریاست کا انہیں سپہ سالار بنایا، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے معاملات کو وہ روکیں جو اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اور ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ آج کے دور میں ماں باپ کی طرف سے اولاد کی تربیت کا بڑا فقدان نظر آتا ہے کہ آج ماں باپ، خاص کر کے ماں کی گود اولاد کی تربیت کی درسگاہ ہوتی، لیکن آج ماؤں کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ آج ماؤں نے اپنی آسانی کے لیے بچوں کو موبائل تھما دیے، جس کے نتیجہ ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہے۔ ہر بچہ موبائل میں ہی مصروف نظر آتا ہے، تو موبائل میں کیا کر رہا ہے والدین کو اس کی کوئی فکر نہیں، جبکہ شرعی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بچے کی اچھی تربیت کرتے، اس پر کڑی نظر رکھتے، اس پر توجہ دیتے تاکہ وہ معاشرے کا ایک کارآمد فرد بن سکتا۔ لیکن معاملات اس کے برخلاف ہیں کہ ہمارے بچے ماں باپ کی عدم توجہی کی بنا پر بے راہ روی کا شکار ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں پر نظر رکھیں تاکہ وہ منافقین کی چالوں سے بچ سکیں اور معاشرے کے ایک کارآمد فرد بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں ارشاد فرماتا ہے، التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری دیجئے مومنین کو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 9 صفات کو بیان فرمایا، تو بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ان صفات کا حامل بنے۔ سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے التائبون بیان فرمائی کہ مومن وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی اسے کوئی خطا ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین توابون، کہ ہر بنی آدم، ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن ان میں سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو گروہ ہے، اس پر اس حدیث کا اطلاق نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام گناہوں سے پاک رکھا۔ اور یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اولیاء کرام علیہم السلام کا گروہ ہے کہ جو گناہوں سے معصوم تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ اس کے بعد جتنی مخلوق ہے وہ تمام کے تمام گناہ گار ہیں۔ تو جب ہم سے گناہ ہو جانا متصور ہے، تو پھر کیوں نہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت رجوع کرنے والے بن جائیں۔ ہم پورے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے جب فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ جب اپنی تمام مصروفیات سے فارغ ہو جائے تو اس بات پر غور و فکر کرے اور اپنا احتساب کرے کہ انسان کا اپنے سے اچھا محتسب کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اتنا ہم پر احسان کریم کر رہا ہے، تو کیا یہ ہمارے اعمال کے بدلے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بدلے ہے۔ تو احسان مند شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے پر احسان کرنے والے کے احسانوں کو مانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ماننا یہ ہے کہ مومن سے، مسلمان سے اس کی نافرمانی سرزد نہ ہو۔ ہر وہ کام کرتے ہوئے یہ سوچے
کہ کس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے اور کس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور جب ہم اپنی عادت بنا لیں گے کہ اپنا محاسبہ کریں گے اور روز کی بنیاد پر سوچیں گے کہ آج ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانوں کی کتنی نوازشیں ہوئی، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم کو تندرستی دی، چلنے پھرنے کے قابل بنایا، ہم اپنے گھر سے نکلے حصول رزق کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا، اتنی نعمتیں دینے والا مالک، اور پھر ہم اس کی نافرمانی کریں اور پھر سوچے کہ آج ہم سے کیا کیا نافرمانی ہوئی. تو اگر ہم نے اپنی یہ عادت بنا لی تو یہ عادت ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے دور کر دے گی. اور اگر اپنے گناہوں سے تائب ہونا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو کاٹنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم لذتوں کو کاٹنے والی چیز کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت. تو اگر ہم اپنی موت کو پیش نظر رکھیں گے، اور کل اس بات کا تو ہم سب کو یقین ہے کہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جب اس بات کو یاد رکھیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اگر ہمیں شرمندگی سے بچنا ہے تو اس دنیا میں ہمیں اچھے عمل کرنے پڑیں گے، اللہ کی رضامندی والے کام کرنے پڑیں گے، تب جا کے ہم اس شرمندگی سے بچ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی وصف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا توابون. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسرا وصف مومن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ العابدون، عبادت گزار ہو، عبادت کرنے والا ہو. تو یہ بھی شریعت کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت گزار بھی ہوں، اور ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بخشا ہوا رکھا، وہ دنیا میں بخشے ہوئے، ان سے گناہ کا تصور نہیں، اس کے باوجود اتنی کثرت سے عبادت فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم ہو جاتے. اور ایک روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹ گئے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہوا رکھا ہے تو آپ اتنی کثرت سے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ اسی طرح ہم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور آپ کا کیا مقام تھا، اس کے باوجود گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی خدمت، اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے ساتھ، تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جب سب لوگ فارغ ہو جاتے اپنے بستروں میں چلے جاتے تو آپ اپنی پوری رات عبادت فرماتی اور ایک مصلی لے کر بیٹھ جاتی، اور بسا اوقات نماز میں اتنی مستغرق ہو جاتی کہ ایک سجدے میں ہی اکثر صبح ہو جایا کرتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہماری بہنوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے کام بھی خود کرتی، اپنے شوہر کی خدمت بھی فرماتی، اپنی اولاد کی کفالت بھی کرتی اور کثرت سے عبادت بھی فرماتی. ان کے نوافل کا یہ عالم تھا کہ یہ ایک سجدے میں صبح ہو جاتی، لیکن افسوس کہ آج ہمارے فرائض کے یہ معاملات ہیں کہ بلا وجہ بلا عذر ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر شرمندگی بھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے اس پر ہم غور و فکر کریں اور اس کی کوشش میں لگ جائیں کہ کسی بھی طرح ان اوصاف کے ہم حامل بن جائیں. اگر ان 9 اوصاف کا حامل بننا ہے تو یہ تنہا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو ایسی صحبت درکار ہے جو آپ کی رہنمائی کر سکے کہ کس طرح آپ ان اوصاف کے حامل بن سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے منسلک ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرب الہی کو بھی اپنے مطالعے میں رکھیں تاکہ آپ کی فکری تربیت بھی ہو اور آپ میدان عمل میں بھی کے شہ سوار بھی بن جائیں. اور جب ایک مرتبہ آپ میدان عمل میں اتر جائیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا قرب بھی دے گا اور ان 9 صفات کا حامل بھی بنائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 9 صفات کا حامل بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت 100ویں آیت کے اوپر کلام کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان کے لیے جو انعام ہے وہ اللہ نے ذکر کر کے ان کے متبعین کے لیے بھی اس انعام کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور والسابقون اور سبقت لے جانے والے الاولون سب سے پہلے، یعنی اسلام لانے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ اس میں پہلے تو اولون سابقون میں مہاجرین اور انصار کا ذکر ہوا۔ مہاجر وہ تھے جو اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں ایمان لے کر آئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ہجرت کا حکم دیا۔ تو اولاً بعض ایک گروہ ایسا تھا جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا، پھر جب مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو ان کو مدینے کے جانے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح وہ ذل ہجرتین کہلائے، 2 ہجرتوں والے۔ اور بعض وہ تھے جو ڈائریکٹ مکے سے مدینے آئے، جن میں خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر اور رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ تو یہ مہاجر کہلائے۔ اور جو مدنی صحابہ تھے جنہوں نے ویلکم کہا، جنہوں نے آفر کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مدینے میں تشریف لائیے اور وہاں پر آپ ایک مرکز قائم کر کے آزادانہ تبلیغ کیجئے، وہ انصار صحابہ تھے۔ تو چونکہ یہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر جو بھی ان کے متبع ہوئے، یعنی بعد میں جو ایمان لاتے رہے، خصوصاً فتح مکہ کے بعد، اور پھر قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے، اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے، ان سب کے لیے اللہ کا یہ نام ہوا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے ایسے باغات، تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ جاری ہوتی ہیں ان باغات کے نیچے سے نہریں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کیا بہت بڑی کامیابی ہے، ایک عظیم کامیابی ہے، یہی عظیم کامیابی۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، اولاً وہ مہاجر اور انصار صحابہ تھے، بعد میں پھر اور لوگ شامل ہوتے رہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی جائے تو ابتدا میں تکلیفیں اور آزمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے جن لوگوں نے اس مشکل وقت میں دین کا ساتھ دیا تھا ان کو ہمیشہ عزت دی۔ جو مہاجر صحابہ تھے ان کا بڑا مقام تھا، اسی طرح جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے بدری صحابہ، ان کا بہت زیادہ مقام تھا اور ان کی رائے کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی تھی۔ اسی طرح انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، حقیقتاً دین اسلام کا ساتھ دیا، اپنا ساتھ دیا کہ ان کی اپنی آخرت بہتر ہوئی۔ اس سے ہمارے تمام جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ شروع میں مشکل آئے گی۔ آپ ایک دینی چینل لانچ کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، ویورز نہیں ہوتے، سبسکرائبرز نہیں ہوتے، آپ فوراً مایوس ہو کے چھوڑ دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح آپ تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں، کچھ لوگ بات مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ برا بھلا کہیں گے، حتیٰ کہ کچھ گالیاں تک بک دیں گے، لیکن پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ تسلسل سے کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، اپنی علمی صلاحیتیں بڑھاتے رہے، اخلاص پیش نظر رہا، اللہ ضرور برکت دیتا ہے۔ ایسی کوئی دینی ادارہ کھولتا ہے، کوئی اسلامک اکیڈمی قائم کرتا ہے، اسی طرح کوئی رشد و ہدایت کا سلسلہ قائم کرنے کے لیے واقعی اللہ کی رضا کی خاطر شرعی اصولوں پہ مبنی آستانہ کھولتا ہے،
آپ مسجد اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کچھ کورسز وغیرہ کروانا چاہتے ہیں، دینی کورسز، اسلامک کورسز کروانا چاہتے ہیں، ہر ایک میں ابتدا میں مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی آسانی ضرور دیتا ہے۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ دیکھیں جو مہاجر اور انصار صحابہ تھے جنہوں نے اول وقت میں بڑی قربانیاں دیں، اللہ اس کے رسول نے ہمیشہ ان کی قدر فرمائی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ آپ کے کسی اچھے کام میں ابتدا میں معاون ہوتے ہیں، جب آپ کو عروج حاصل ہو جائے تو ہرگز ان کو بھولیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو عروج اور زوال کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عروج اس کے لیے ہوتا ہے جو پہلے نیچے درجے پہ ہو، پھر اوپر جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو عروج حاصل ہو گیا، پھر اوپر درجے سے نیچے آئے تو زوال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان عوارضات سے پاک و صاف ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور عروج ثابت ہے، جیسے سفر معراج وہ آپ کے لیے عروج کا ایک آلہ بنا، اور زمانہ جاہلیت میں 40 سال تک آپ نے ایک عمل کر کے دکھایا۔ اس کے بعد اعلان نبوت، پھر اللہ نے آپ کو بڑی بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائیں۔ لیکن ہم کہیں یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے دنیا میں ظاہری عروج عطا فرمایا، اس اعتبار سے کہ افرادی قوت زیادہ ہو گئی، متبعین زیادہ ہوئے، محبین زیادہ ہوئے، تو سرکار نے پچھلے والوں کو بھلا دیا ہو، نئے لوگوں کو قریب کر لیا ہو، کبھی بھی نہیں۔ ان کی ہمیشہ قدر فرمائی، بلکہ ارزانہ الفاظ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، جتنے بھی لوگوں نے مجھ پر احسان کیا، میں نے دنیا میں ہی ان کے احسان کا بدلہ اتار دیا، لیکن آپ کے احسانات کا بدلہ بروز قیامت خود اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اب کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کر سکتا ہے؟ آپ بتائیے۔ جو آپ کی خدمت کرے، یہ تو سرکار کا احسان ہوگا کہ خدمت قبول کر لیں، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے کہ اس کو احسان سے تعبیر فرما رہے ہیں، اور آخر تک آپ نے دیکھا کہ آپ نے پرانے لوگوں کی قدر کی، اس سے ناراض ہوئے بغیر۔ وہ ذرا غور کریں جو پہلے سطحی طور پر ہوتے ہیں، پھر بڑے عالم بن گئے، بڑے پیر بن گئے، تنظیموں کے لیڈر بن گئے، اللہ نے مال عطا فرما دیا، افرادی قوت حاصل ہو گئی، تو پھر جو پہلے کے لوگ ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، جو ساتھ مل کر قربانیاں دیتے ہیں، سب کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا کہ ان سے مصافحہ کیا جائے۔ اسی سے پھر بے برکتیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑے بڑے آستانے ہم نے تباہ ہوتے دیکھے، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے ادارے، کہ جب مخلص لوگوں کو، پرانے لوگوں کو، دیانتدار لوگوں کو دور کر کے کوئی بھی مصلحت ہو سکتی ہے، صحیح مصلحت بھی ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن فاسد مصلحت بھی ہو سکتی ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی کی قدر نہیں کریں گے تو مکافات عمل ضرور ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری اہمیت، ہماری محبت لوگوں کے دلوں سے نکالے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ لوگ اچھے انداز سے ملتے ہیں، لیکن دل میں وہ ادب اور احترام باقی نہیں رہتا جو ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک غلط روش ہوتی ہے کہ آپ پرانوں کو بھول جائیں۔ دنیاوی معاملات میں بھی دیکھیں کہ پہلے رشتہ داروں سے ملتے تھے، غریبوں سے ملتے تھے، پھر اللہ نے اولاد جوان ہوئی، اچھے جابس مل گئیں، اچھا منصب مل گیا، ترقی کر کے جی پوش علاقے میں مکان بنگلہ بنا لیا، پرانوں کو بھول جاتے بالکل۔ پھر شادی بیاہ تک میں نہیں بلاتے، سالگرہ وغیرہ میں اگر اس علاقے میں کبھی جائیں بھی تو ملاقات پسند نہیں کرتے ہیں کہ نہیں ابھی نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہو سکتا، ان میں سے بہت ساروں نے احسانات کیے ہوں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اس کا مطلب ہے اچھوں کی پیروی ہمیشہ ہونی چاہیے اور اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پیروی کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ پیروی کا مطلب کسی کے پیچھے چلنا، کسی کا طرز عمل اختیار کرنا، جیسے سب سے بڑے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر اہل بیت اطہار، سرکار نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک
قرآن اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت یعنی سرکار کی وہ اولاد پاک جو رہنمائی کر سکتی ہے، رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتی ہے، اس کی پیروی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تھام کر رکھو گے نجات پا جاؤ گے، چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن دوسرا میری سنت۔ تو یہ اس طرح کی مطلب خود ان کی پیروی بھی، پھر اسی طریقے سے جو ہمارے بزرگان دین تقریباً 1500 سال میں گزرے ہیں، جو صاحب تقویٰ تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، ان کی روش پہ چلنا، ان کے طریقے پہ چلنا اخلاص کے ساتھ، یہ قابل مدح ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ اب ہم اہل سنت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو بزرگوں سے عقیدت، محبت اور تعلق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے اپنے خود ساختہ طریقے ایجاد کر لیے اور انہی کو حتمی سمجھ بیٹھے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، انہیں حتمی سمجھ بیٹھے اور جو حقیقتاً پیروی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دی۔ مثال کے طور پہ ہمارے تمام جتنے اکابرین تھے، سب کے سب صاحب علم تھے، کوئی جاہل نہیں تھا۔ انہوں نے علم حاصل کیا، علم ظاہر، پھر اللہ نے علم باطن بھی ان کو عطا فرمایا۔ دوسرا، انہوں نے گناہ نہیں کیا اعلانیہ، صاحب تقویٰ تھے، پرہیزگار تھے۔ تیسرا یہ کہ بغض اور حسد میں مبتلا نہیں تھے، لیگ پولنگ نہیں کرتے تھے۔ آج ہم میں سب بیماریاں موجود ہیں، علم سے ہم دور بھاگتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، بغض ہمارے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اہل علم بھی اگر 4 بیٹھ جائیں، 5ویں کی برائی ضرور ہوگی، اپنا نام اعمال سیاہ کر کے اٹھیں گے، ضرور غیبتیں کریں گے، چغلیاں کریں گے، اور بلا ضرورت جہاں اجازت شرع ہے بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتی، اور برائیاں ضرور کرنی۔ اسی طرح وہ منافق نہیں تھے، ہم میں نفاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ پہلے پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہے ہوں گے، اسی وقت وہ شخص اگر آ گیا سامنے، ایسا ملائم لہجہ، ایسی عزت سے پیش آنا، جیسے ہمارے تو دل میں بڑی عقیدت ہے، ہم تو آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور کچھ دیر پہلے اگر وہ ریکارڈنگ ان کو سنا دی جائے اسی وقت کہ ابھی آپ کتنی تعظیم کر رہے ہیں، یہ کیا تھا، تو شرمندہ ہو جائیں۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ تو نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے اب کیا طریقہ اختیار کیے؟ ان کے نام کی دیگیں پکا لو، ان کے مزارات پہ چلے جاؤ، چادریں چڑھا دو، ان کے نام کی نیازیں پکا لو، خوب ڈٹ کے کھا لو پی لو، ان کے ایصال ثواب کے لیے نعت خوانی کر لو، کبھی کسی چلو اسکالر کا بیان بھی رکھ لیا جو ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کر دے، بس ہم نے حق کے پیروی ادا کر دیا۔ بھائی پیروی یہ نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا میں ان چیزوں کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کوئی اتباع نہیں ہے۔ اتباع ہوتی ہے کسی کے قول کی، کسی کے عمل کی، کسی کی سیرت کی، وہ چیز ہم نے چھوڑ دی۔ امام حسین کا نعرہ لگائیں ہم اور ان کی طرح دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ میں جان قربان کرنے کی نہیں کہہ رہا ہوں، وقت کی قربانی تو انسان دے، نفسانی خواہشات کی قربانی تو دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں اکثر اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو کہتا ہوں تھوڑا سا غور کیجئے، اس صحابہ کرام کا ذکر ہے اور یہ اللہ کا کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، قدیم جس کو کہتے ہیں، ایسی اس کی صفات ذاتیہ سب قدیم ہیں۔ جیسے اس کا کلام قدیم، اس کا ارادہ قدیم، اس کا علم قدیم، ٹھیک ہے نا، 3 چیزیں میں نے ذکر کی۔ اس کا مطلب ہے ابھی صحابہ پیدا نہیں ہوئے، دنیا پیدا نہیں ہوئی، عالم پیدا نہیں ہوا، نہ آسمان نہ زمین، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات۔ اور اس وقت اللہ نے ارادہ کر لیا کہ وہ صحابہ کرام کو ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اللہ نے کلام بھی فرما دیا، گویا کہ اس کا کلام تھا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ کو علم تھا کہ وہ کیا کیا کرنے والے ہیں، اس کے باوجود ازل سے یہ اعلان ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر نامعقول قسم کی ڈیبیٹ کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر تانہ زنی، انگلیاں اٹھانا، خدا نخواستہ اہل بیت اطہار کی شان میں الٹے سیدھے الفاظ کہنا، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل غلط چیزیں ہیں۔ بعض بیٹھ کر صحابہ کرام کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جہنمی ہیں، وہ گمراہ تھے۔ آپ کو سب نظر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ جو ازل سے سب کچھ جانتا تھا وہ یہ اعلان کر رہا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں کا فلاں سے جھگڑا ہو گیا، فلاں نے فلاں کی بے ادبی کر دی، فلاں نے وہ کر دی، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ چلو سب کو چھوڑ دیا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، ازل سے معلوم تھا۔
اس کے باوجود وہ تمام صحابہ جو واقعی صحابی ہیں، جن کے لیے صحابیت ثابت ہو جائے، ان کے لیے اعلان فرما رہا ہے، خاص طور پر ان کے لیے اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ باغات جنت میں ہوں گے، یعنی وہ جنتی ہیں، اور وہ پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بھائی جب اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ تاریخ میں موجود یا حدیث کی کتابوں میں موجود واقعات کو بنیاد بنا کر اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہوئے کہیں کہ نہ اللہ ان سے راضی ہوگا، نہ رسول راضی ہوں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ مجھے بھی ایسے لوگوں سے ہمدردی ہے، بہت ہمدردی ہے، کیونکہ یہ میدان محشر میں شدید رسوا ہونے والے ہیں۔ آپ شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعضوں کہتے ہیں جی حکومت کا لالچ تھا۔ ارے کیا لالچ؟ جو ان کی زندگی ذرا پڑھ کر تو دیکھیں، کوئی ایک کرپشن دکھائیں، کوئی اسکینڈل دکھائیں، کوئی بنگلہ بنایا ہو، کوئی پیسہ جمع کر کے رکھا ہو۔ اگر کچھ آپ کو نظر بھی آتا ہے ان چیزوں کی طرف میلان، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اسلام کو مضبوطی فراہم کرنے کے لیے۔ اور میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات پر کہ کوئی اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی اسلام کو مضبوطی صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تھی، وہ آج تک کسی زمانے میں قائم نہ ہو سکے۔ اگر اس کا رد کرتے ہو تو آئیں سامنے بات کر لیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کیا انہوں نے فوت ہوتے ہوئے لاکھوں دراہم چھوڑے ہیں، بنگلے بنائے ہیں، زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے، زندگی بھی سادگی کے ساتھ گزاری، بالکل فقر اختیاری کے ساتھ گزاری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال سے تھوڑا سا سامان دیا جاتا تھا تاکہ آپ کار خلافت کے لیے بالکل یکسوئی سے کام کر سکیں۔ تو جو تھوڑا بہت آتا تھا، ایک دفعہ زوجہ نے کچھ میٹھا بنا کے رکھا، آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں نے بنایا۔ فرمایا وہ کیسے بنا لیا؟ کہا کہ جو آٹا گھر میں آتا تھا نا، میں تھوڑا تھوڑا اس میں بچا کر رکھ لیا کرتی تھی، اور جب موقع ملا تو اب میں نے اس میں میٹھا وغیرہ ڈال کر یہ ایک حلوہ ٹائپ تیار کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ثابت ہوا کہ ہم بیت المال سے اتنا زیادہ لے رہے تھے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اتنا ہی کم کروا دیا۔ تو یہ چیزیں اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے نفوس قدسیہ پہ کوئی انگلی اٹھائے کہ حکومت کا لالچ تھا، فلاں تھا۔ جس کو لالچ ہوتا ہے وہ اس کا طرز عمل بتاتا ہے، اس کی نیتیں بتاتے ہیں، اس کی عمل بتاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے ینگسٹر سے گزارش کرتا ہوں، بلکہ آپ میری ایک کلپ اگر ہو سکے یہ کلپ نکالیں، جو بنانا چاہے اس کو میری طرف سے اجازت ہے، اس کو نکالیں اور اس پہ مختلف اچھی ہیڈنگز ڈال کر اور وہ عام کریں، تاکہ جو ہمارے بچے اس قسم کے لڑائی جھگڑے فتنہ فساد جو سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کر کسی ایک فریق سے بدظن ہو جاتے ہیں، کسی کے ایک کی محبت کو زیادہ دل میں رکھتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہمیں فریق بننے کی اجازت نہیں ہے ان نفوس قدسیہ کے لیے۔ یہ اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ یہ لوگ میدان معاشر میں نبی کریم کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے، تانا زنی کرنے والا، ان کو برا بھلا کہنے والا، گالیاں بکنے والا وہاں پہ پریشان کھڑا ہوگا۔ ہم اپنے جو اہل سنت سے میں عرض کرتا ہوں، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، جتنا اللہ نے چاہا دیا۔ اور کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے کے فتنوں کے بارے میں نہیں بتایا، نشاندہی نہیں فرمائی؟ اس کے باوجود اور قیامت تک کے بلکہ بہت سارے احوال سرکار نے بیان فرمائے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، ان کی مدح فرمائی، ان کے لیے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ جن کے نام لے کے ایک ساتھ نام لے کے سرکار نے جنت کی بشارت دی، ان میں صدیق اکبر عمر فاروق بھی شامل ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام سے بہت پیار اور محبت رکھیں، اور اس قسم کی کسی بھی غلط ایکٹیویٹی میں نہ نظریاتی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے شریک نہ ہوں جو آپ کی آخرت کو برباد کرنے والی ہو۔ بلکہ میں گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کے نام ان نفوس قدسیہ کے ناموں پر رکھیں اور ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ میدان محشر میں
جب اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کے سلسلے میں مقام وجاہت عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ ہماری بھی بخشش کا سامان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب سابق میں 4 اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اپنی کتابوں کے بارے میں کہ ضرور ہماری کتابیں لیں۔ قرب الہی، تربیت اور تصوف کے موضوع پہ بہترین کتاب ہے۔ میری گزارش ہے، میں نے اپنے ادارے میں بھی اور جو ہم سے ملحقہ ادارے ہیں ان سب کے اندر اس کو سلیبس میں رکھا ہے تاکہ ہمارے باعمل، سلجھے ہوئے، سمجھدار، تربیت یافتہ علماء تیار ہوں۔ تو یہ اداروں کے اندر اس کو رکھنا چاہیے، اگر پاسبل ہو رکھیں، بلکہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے سلیبس میں اس کو داخل کرنا چاہیے۔ اس کا مواد نکال کر بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ طہارت کے مسائل و احکام اور میری بہت ساری کتابیں ہیں، جو نمبر چل رہا ہے آپ اس پر رجوع کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ درسی کتابیں بھی آپ ضرور لیجئے۔ اس کے علاوہ ہماری اکیڈمی سے آپ کورسز کیجئے۔ فزیکلی طور پہ کلاسز لینی ہوں تو مارننگ میں بھی کلاسز ہوتی ہیں، ایوننگ شفٹ میں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سنڈے میں بھی کلاسز ہوتی ہیں۔ عربک لینگویج کورسز بھی ہماری اکیڈمی میں ہوتے ہیں فزیکلی طور پر۔ اور پھر اگر آن لائن آپ پڑھنا چاہتے ہیں، دنیا بھر کے کسی بھی حصے سے جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں بتائیں، میرا نمبر چل رہا ہوگا، میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آپ ہم سے رابطہ کریں، میں آپ کو ٹیچر فراہم کر دوں گا۔ اردو میں پڑھنا ہے اردو میں، انگلش میں پڑھنا ہو تو انگلش میں بھی اس کا ہمارے پاس انتظام و اہتمام ہے۔ اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہماری نئی اکیڈمی الحمدللہ انشاءاللہ رمضان کے بعد تعمیر ہو رہی ہے۔ NOC ہمیں مل چکی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ تیزی کے ساتھ اس کی تعمیر ہو، اور ہم جن بھائی بہنوں نے تعاون کیا ان کے لیے بڑے ثواب جاریہ کا اہتمام کر سکیں، اور یہ انشاءاللہ ایک اچھا ادارہ ہوگا، اور اس کے بعد ایک بڑے پیمانے پر مجھے امید ہے کہ دین اسلام کی خدمت کا موقع ملے گا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ملیے اور اس کار خیر میں حصہ دار بن کر جہالت کے خلاف جہاد میں شریک ہو جائیے۔ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے آپ بالکل اس میں ثواب جاریہ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، اور اس میں ہر طرح کا آپ مال دے سکتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں آپ، نفلی صدقات بھی، لیکن ہمیں انفارم کر دیجیے گا تو انشاءاللہ اس کے مطابق اس مال کو شرعی تقاضوں کے مطابق خرچ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے پاک پروردگار، جتنے حاضرین اس وقت ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ، سب کو ذہن سکون عطا فرما، جتنی بیماریاں ہیں انہیں دور فرما دے، قابل رشک صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، تمام گھر والوں کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے، چچڑاپن، جھجھلاہٹیں ختم کر دے۔ جو گھر کے بڑے ہیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کو چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہماری بہنوں کو شرم و حیا کا مزید زیور عطا فرما، اپنے آپ کو شریعت کے تقاضے کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے، پابندی سے روزہ رکھنے اور علوم دینیہ سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں زندگی میں کم از کم ایک بار پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کی ضرور توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمیں رزق حلال تا حیات اتنی وافر مقدار میں عطا فرما جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے۔ حرام اور شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما دینا۔ اے مالک مولا، خاص طور پہ میں دعا کرتا ہوں ان بھائی بہنوں کے لیے جو الفرقان اسکالرز اکیڈمی ہمارے ادارے کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں۔ میرا حسن ظن ہے کہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ مالک مولا، اس کا بدلہ دنیا میں بھی بہترین عطا فرما، آخرت میں بھی زبردست بدلہ عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کی تمام فکریں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ مالک مولا، جو ان کے کام اٹک گئے ہیں غیب سے، ان کے حل کے لیے امداد و عطا فرما۔ اے مالک مولا،
جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے پاکیزہ ارادے کیے ان میں پختگی عطا فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے، اور ان کے جائز مقاصد میں انہیں عافیت کے ساتھ کامیابیاں عطا فرما، جائز مقصود کو حاصل کرنے میں آسانی عطا فرما دے۔ پاک پروردگار جتنے بھی ایسے بہن بھائی ہیں انہیں ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کی طاقت و ہمت عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کو میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، عرش کا سایہ نصیب فرمانا، میدان محشر کی بھوک پیاس گرمی ندامت ذلت رسوائی پچھتاوے سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ، اگر خدا نخواستہ ہم نے کسی کا حق مارا اور تو نے بروز قیامت اس مظلوم کو ہمارے سامنے کھڑا کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے ہم سے راضی کر دینا۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی جتنے حقوق ہم پر باقی ہیں فوراً سے پیشتر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ جس طرح ہم سب یہاں درس میں شریک ہوئے، جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں شرکت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالی، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔